نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الكريم الأمين الحنين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم انما يتقبل الله من المتقين صدق اللہ مولانا العظیم۔ بس ٹھیک ہے چھوڑو، یہ ٹھنڈا تو نہیں ہے نا؟ انتہائی واجب الاحترام جملہ علماء کرام، بزرگان دین، عاشقان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، غلامان صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، محبان اہل بیت سلام اللہ تعالی علیہ، تحریک منہاج القرآن کے جملہ قائدین، ذمہ داران، کارکنان اور جامع مسجد حاضہ کی جملہ انتظامیہ۔ میرے دائیں طرف تشریف فرما ہیں بزرگ ہستی، بائیں طرف محترم المقام محترم مولوی محمد سرور صاحب، انتظامیہ کے مین فگر ہیں، اور پھر واجب الاحترام محترم المقام حضرت پیر میاں محمد علی حیاتی صاحب، محترم المقام واجب الاحترام بابا جی صوفی محمد شریف نقشبندی صاحب، اور جملہ مہمانان گرامی قدر جماعت اہل سنت حلقہ راجہ جنگ کے جملہ ذمہ داران، قائدین۔ پہلی بات تو یہ کہ آپ کو علم ہے کہ ماہانہ بنیادوں پر تحریک منہاج القرآن راجہ جنگ کے زیر اہتمام درس عرفان القرآن کا سلسلہ جاری ہے۔ آج بھی جو درس عرفان القرآن ہو رہا ہے وہ مقامی تنظیم تحریک منہاج القرآن کے زیر اہتمام اور جامع مسجد حاضہ کی انتظامیہ کی سرپرستی میں اور ان کے تعاون کے ساتھ ہو رہا ہے۔ اور آپ کو علم ہے کہ کوئی بھی اگر واقعہ، کوئی بھی حادثہ، کوئی ایسا رونما ہو علاقے میں، تو درس عرفان القرآن کی تعلیمات کے صدقے سے اور برکت سے ہم اس کو درس عرفان القرآن کا حصہ بناتے ہیں۔ آج کا جو درس عرفان القرآن ہے وہ ہمارے بھائی محترم المقام واجب الاحترام، وہ بھی حلقہ راجہ جنگ میں جماعت اہل سنت کے مین ممبر اور رکن ہیں، حاجی غلام صابر مرتضائی صاحب، بہترین خطیب ہیں اور جماعت اہل سنت کی بھرپور محافل میں نمائندگی کرنے والے ہیں۔ پھر فہیم صابر صاحب، عبد القادر صاحب، آپ کو علم ہے کہ ان کے والد ماجد چند دن پہلے محترم المقام واجب الاحترام بابا جی محمد یعقوب مرتضائی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس دار فانی سے رخصت ہو گئے۔ آج کا درس عرفان القرآن ان کے نام ہے، ان کی بلندی درجات کے لیے، ان کی بخشش و مغفرت کی دعا کے لیے، ان کی بخشش و سلطانی صاحب تشریف لائے، ویلکم کرتے ہیں، تشریف لائے، ان کی بخشش و مغفرت کی دعا کے لیے، ان کی بلندی درجات کی دعا کے لیے، اور پھر ان کے ساتھ مار حاجی محمد حنیف صاحب مرحوم رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کی بخشش و مغفرت اور بلندی درجات کی دعا کے لیے، اور پھر
جتنے لوگ آئے ہیں، بیٹھے ہیں، شامل ہوئے ہیں، ان کے اعزاء اقارب میں سے، رشتہ داروں میں سے، فیملی خاندان میں سے، والدین میں سے، بڑوں اور چھوٹوں میں سے، دور و نزدیک سے تعلق رکھنے والوں میں سے، اگر کوئی دنیا سے رخصت ہو گیا ہے تو سب کی بخشش و مغفرت کی دعا کی۔ اور چوتھے نمبر پر حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک امت مسلمہ مرحومہ کے جتنے لوگ اس دار فانی سے دنیا سے رخصت ہو گئے، سب کی دعا کے لیے اور سب کے اصال ثواب کے لیے۔ اللہ کی رحمت پاک محدود نہیں ہے۔ کسی شخص نے نماز پڑھی اور نماز پڑھ کے دعا کی، حدیث پاک میں ہے، دعا کی کہ مولا مجھ پر رحمت فرما، اور حضور کا نام لیا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر رحمت فرما۔ آقا علیہ السلام نے الفاظ سن لیے تو حضور نے فرمایا کہ اللہ کی رحمت کو محدود کر دیا، انسانیت کو شامل کر لیتا۔ اس کا فرمان ہے رحمتی وسعت کل شیء، میری رحمت کائنات کی ہر شے پر وسیع ہے۔ اور ویسے بھی آپ کو علم ہے کہ پھر تحریک منہاج القرآن کا شیوا ہے، الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے کہ یہاں پہ تنگ ظرفی نہیں ہے، حتیٰ کہ اپنا ہو، غیر ہو، اور کوئی بھی فرد ہو، حضور کی امت کا، انسانیت کا، ہم تو سب کو سینے سے لگانے کے قائل ہیں، بلا تمیز رنگ و نسل اور بلا تمیز مسلک و مذہب۔ وہ تو پھر امت مسلمہ کے افراد جو دنیا سے رخصت ہو گئے، سب کے ایصال ثواب، بخشش و مغفرت اور بلندی درجات کی دعا اللہ پاک سب کو، اور بالخصوص بھائی غلام صابر مرتضائی صاحب، ان کے والد ماجد، ان کو جنت الفردوس میں عظیم مقام عطا فرمائے، قبر کو تحت نگاہ وسیع فرمائے، اور قبر کو بقعہ نور بنائے، جنت الفردوس میں عظیم مقام اور باغ بنائے، آقا علیہ السلام کی چادر شان رحمت للعالمینی کا سایہ عطا فرمائے، اور قیامت والے دن آقا علیہ السلام کی شفاعت کا حقدار بنائے۔ اور ان کا بیٹا جو دین کی خدمت، آقا علیہ السلام کی ثناخوانی اور جماعت اہل سنت، عقیدہ صحیحہ، تاجدار کائنات کا اسم پاک، حضور کی ثناخوانی میں جو نمائندگی کرتے رہتے ہیں، کروٹ کروٹ اللہ پاک ہر لمحہ ان کے آقا علیہ السلام کے ذکر پاک کرنا ان کے والد کے حق میں قبول فرمائے، اور ان کے لیے باعث نجات اور ذریعہ نجات بنا۔ آج کا جو موضوع ہے ہمارا، وہ آپ کو علم ہے کہ آگے ذی الحج کا مہینہ ہے، ذو الحجہ، اور قربانی آ رہی ہے۔ تو موضوع لیا ہے میں نے موبائل میں، حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹوں کا واقعہ۔ اس ضمن میں چند باتیں، چونکہ آگے قربانی آ رہی ہے تو اس حوالے سے چند باتیں آپ کی خدمت میں گوش گزار کرنا تھی۔ قرآن پاک میں یہ جو واقعہ ہے، سورہ المائدہ، سورت نمبر 5، اور واقعہ شروع ہو رہا ہے آیت نمبر 27 سے، اور یہ جا رہا ہے 31 اور 32 نمبر آیت تک۔ 3-4 جو آیات ہیں نا، ان میں اس کی تفصیل۔ اس پر آقا علیہ السلام کو اللہ پاک نے فرمایا، آیت نمبر 27، فرمایا وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ بَنِي آدَمَ بِالْحَقِّ، کہ محبوب یہ جو آدم کے 2 بیٹوں کا واقعہ ہے نا، حابیل و قابیل کا، ان کا واقعہ اپنی امت کو، اپنے غلاموں کو من و ان جس طرح ہوا ویسے سنا دیں،
جب بالحق کی بات کی تو اب اس کا معنی یہاں سچ تو اب آقا علیہ السلام نے معاذ اللہ جھوٹ تو نہیں بولنا تھا نا، تو مطلب جو جس تفصیل کے ساتھ ہوا، جس طرح ہوا، من و ان جزیات کے ساتھ اور تفصیل کے ساتھ بتا دیں۔ اذ قربا قربانا، جب دونوں نے قربانی کی، جب دونوں نے قربانی۔ اب پہلی بات تو لفظ قربان اور عید قربان اور قربانی کا لفظ قرآن سے ثابت ہے۔ اب میں یہاں سے آگے بڑھتا ہوں کہ 27 نمبر آیت کی ابتدا ہے، اور اللہ پاک فرما رہا ہے، عقیدے کی ایک بات کہہ دیتا ہوں، عرض کر دیتا ہوں، اللہ پاک فرما رہا ہے محبوب کو کہ محبوب وہ جو بنی آدم علیہ السلام کے بیٹوں کا واقعہ ہوا تھا نا، وہ جس طرح ہوا تھا من و ان اپنی امت اور صحابہ اور غلاموں کو بتا دیں، بتا دیں۔ اب میرا ایک سوال ہے، آدم علیہ السلام بعثت کے اعتبار سے اور ولادت و پیدائش کے اعتبار سے، ولادت کے اعتبار سے سب سے پہلے نبی، اور آقا علیہ السلام بعثت و ولادت کے اعتبار سے سب سے آخری نبی۔ آدم علیہ السلام سے لے کر حضور تک آپ یوں سمجھ لیں کم و بیش 1,24,000 انبیاء کا فاصلہ ہے، 1.25 لاکھ۔ آدم علیہ السلام کے دور میں واقعہ ہوا ہے، اور حضور کو کہا جا رہا ہے کہ محبوب وہ جو واقعہ ہوا ہے نا آدم علیہ السلام کے بیٹوں کا، وہ ذرا اپنے غلاموں کو بالحق من و ان بتا دیں۔ تو سوال یہ ہے کہ جب تک کوئی واقعہ کے پاس نہ ہو اس کو واقعے کا پتہ کیسے ہوتا ہے؟ آپ سے اگر کوئی شہادت لینا چاہے، کوئی قتل ہو جائے، جھگڑا ہو جائے، لڑائی ہو جائے، اور عدالت میں گواہی دینی ہو، شہادت دینی ہو، اور جج پوچھنا چاہے کہ واقعہ کیسے ہوا، لڑائی کیسے ہوئی، کیسے قتل ہوا، کیا آلہ تھا، کیا بندوق کی گولی تھی، چاقو تھا، چھری تھی، خنجر تھا، کیا ہوا، کہاں ہوا، کیسے واقعہ، آپ گواہی دینا چاہیں تو پہلا سوال گواہی سے پہلے کیا جائے گا کہ آپ پاس موجود تھے؟ کیا جائے گا یا نہیں؟ کیا جائے گا نا۔ اگر وہ کہے کہ میں موجود نہیں تھا تو پھر اس کی گواہی قبول سنی نہیں جائے گی، نہیں قبول ہوگی، اور کہے ہاں میں پاس تھا تو پھر وہ شہادت اور گواہی۔ تو جب واقعہ بیان کرنا ہو اور یہ کہا جائے کہ من و ان جیسے واقعہ ہوا ویسے ان کو بتا دیں، تو پھر واقعے کی جزیات کا علم تھا تو کہا نا کہ بتا دیں۔ ابتدا ہے کہ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ، ان پر بیان فرما۔ ہاں یا تو واقعہ پہلے بیان فرما دیتا اللہ، تفصیلات دے دیتا، جزیات دے دیتا، اور واقعہ بیان فرمانے کے بعد فرماتا کہ محبوب اب تفصیل میں نے اتار دی، اب آپ ان کو بتا دیں، تو پھر اور بات تھی۔ واقعہ بعد میں بیان کیا جا رہا ہے، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ محبوب وہ واقعہ جو بنی آدم کا، آدم کے بیٹوں کا ہوا تھا نا، وہ ان کو من و ان تفصیل کے ساتھ جیسے ہوا بتا۔ تو تشریف بعد میں لائے مگر جو ہوا کائنات میں حضور کے سامنے۔ اب اس پر چونکہ موضوع نہیں، بے شمار دلائل ہیں۔ جب ایسی بات ہو نا، اب جب یہ فرمایا کہ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُ، محبوب ذرا وہ یاد کریں وقت جب انبیاء سے وعدہ لیا تھا۔ تو جب یہ کہا جائے نا کہ ذرا وہ واقعہ، وہ بات تو یاد کریں جو یہ بات ہوئی تھی، تو بھئی یاد کریں کا مطلب کیا ہے؟ کہ وہ بندہ پاس تھا۔ بتایا جا رہا ہے کہ یاد ہے نا، جیسے ابرہہ آیا تھا تو حضور کی ولادت سے پہلے آیا نا، تو کہ الم تر کیف فعل، محبوب آپ نے دیکھا نہیں؟
کہ تیرے رب نے ان کے ساتھ کیا حال کیا تھا؟ تو آپ نے دیکھا نہیں کا مطلب محبوب آپ نے دیکھا تھا نا. علم تر استفہام انکاری، سوال بھی ہے انکار بھی ہے. آپ نے دیکھا نہیں؟ جب کہا جی حامد بھائی وہ آپ نے دیکھا نہیں تھا وہ جو بات ہوئی تھی، تو مطلب دیکھا تھا. تو کئی دلائل ہیں اس پر. مطلب کائنات میں جو بھئی کائنات جب بنی ہی سامنے ہے تو پھر اوجل کیا رہ گیا؟ اوجل حتیٰ کہ اب ایک جملہ میرے زبان پہ آ گیا تو کہہ دیتا ہوں. ہمارے بعض احباب ہمارے بھائی نادانی کی وجہ سے یہ بات کہہ بیٹھتے ہیں، کہہ دیتے ہیں کہ حضور کے پاس علم غیب نہیں تھا. میرا ایک سوال ہے کہ کائنات جو بنی، یاد رکھ لیں، کائنات جو بنی، جو بن گیا وہ غیب نہ رہا. حامد صاحب کی ولادت مبارکہ ہو گئی، علامہ صاحب دوست احباب پیدا، تو جب سامنے ماں باپ کے پیدا ہو گیا تو غیب کون سا رہا؟ اب کائنات بنی تو ہر ایک کی اپنی نظر ہے، مگر سنیں کائنات میں سب سے بڑا غیب کون ہے پتہ ہے؟ اللہ کی ذات. کائنات میں سب سے بڑا غیب اللہ کی ذات ہے. اب وہ اللہ ہی نہ چھپا. شب معراج، بھائی نے چند شعر پڑھے واقعہ معراج کے حوالے سے. شب معراج، ما زاغ البصر وما طغى ما كذب الفؤاد ما رأى، جو آنکھوں نے دیکھا دل نے تصدیق کی. تو جو ہوا حضور کے سامنے اس کو فرمایا آگے محبوب اذ قربا قربان، جب دونوں نے قربانی کی. اب سنیں اگلی بات، ایک تو لفظ قربان آ گیا باقاعدہ قرآن پاک میں قربانی. دوسری بات، قربانی وہ عبادت ہے. اب یہ واقعہ بیان ہو رہا ہے حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹوں کا، اور یہ آدم علیہ السلام کی حیات میں واقعہ ہوا. یہ تو قربانی وہ عبادت ہے جو آدم علیہ السلام کے زمانے سے چلی آ رہی ہے. طریقہ کار کیا تھا وہ الگ بات ہے، وہ بحث ہی الگ ہے. مگر قربانی اللہ کی بارگاہ میں دینا، اور لفظ قربان آیا ہے، نظر دینا، قربانی دینا، اللہ کی بارگاہ میں ہدیہ دینا، نذرانہ پیش کرنا، قربانی دینا، یہ آدم علیہ السلام کی وہ عبادت ہے جو آدم علیہ السلام کے زمانے سے چلی آ رہی ہے. اب دیکھیں پھر اس عبادت کی عظمت کا عالم کیا ہوگا. آگے تیسری بات یہ ذہن میں رکھ لیں، آج کل ہم سلاٹر ہاؤس بناتے ہیں جن میں باقاعدہ قربانی کی جاتی ہے. اس میں پھر اس کے مکمل لوازمات ہوتے ہیں، ان کو پیک کرنا، ان کو فریز کرنا، ان کو پہنچانے کا اہتمام کرنا، مشینری کے ذریعے گوشت بنانا، اس کو یہ سارے لوازمات ہوتے ہیں. آج کل کے زمانے میں سنیں حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے دور میں بنایا ہوا تھا، باقاعدہ ذبح خانہ تھا، اور حضرت نوح علیہ السلام کے ذبح خانہ میں باقاعدہ اہتمام کے ساتھ قربانی ہوتی تھی. اب اندازہ لگا لیں پھر جو عبادت کا عالم کیا ہو. اب یہ جو کتاب میرے سامنے پڑی ہوئی ہے اس کے بے شمار نام ہیں، مگر ایک نام جو سب کو پتہ ہے وہ ہے قرآن. کیا ہے؟ قرآن. یہ قارآ سے ہے قرآن، اور قارآ یقرأ اس کا مطلب ہوتا ہے پڑھنا، تلاوت کرنا. اس نے تلاوت کی، اس نے پڑھا. تو قارآ سے فعلان کے وزن پر ہے قرآن. یہ عربی کا ایک قاعدہ ہے، اوزان ہے، وزن ہے. فعلان کے وزن پر ہے قرآن. جب فعلان کے وزن پر کوئی نام آ جائے اس کی عظمت اور معنی میں بے پناہ شدت آ جاتی ہے. جیسے فعلان کے وزن پر قرآن ہے، تو جب قرآن نام رکھا تو مطلب یہ ہوا کہ روئے زمین پر جو حد سے زیادہ پڑھے جانے والی کتاب ہے اس کا نام قرآن ہے.
اس کا نام قرآن ہے، کارا سے قرآن ہے۔ مطلب جتنی یہ پڑھی جاتی ہے، جس اہتمام سے پڑھی جاتی ہے، جتنی بار بار پڑھی جاتی ہے، جتنی بار پڑھو بوریت نہیں ہوتی، جتنی بار پڑھو سکون ملتا ہے، جتنی بار پڑھو علم کا ایک سمندر ہے، جتنی بار پڑھو ہدایت کی نئی راہیں ہیں، جتنی بار پڑھو کوئی نہ کوئی نیا پہلو ہے، جتنی بار پڑھو کوئی نہ کوئی نیا گوشہ ہے۔ 1400 سال پہلے بھی رہنمائی کرتی تھی، آج بھی کرتی ہے، قیامت تک کرے گی۔ جتنی بار پڑھو گے اس میں کوئی بوریت نہیں ہے، زمانہ ہے جو پڑھ رہا ہے۔ تو مطلب یہ ہوا کہ قرآن فعلان کے وزن پر تو مانا حد سے بڑھ کر پڑھے جانے والی کتاب، اسی وزن پر ہے قربان۔ قرب سے کارابا، کاروبا، جو بھی وزن بنا لیں، مگر مقصد سمجھانا ہے، قربان، فعلان، قرآن۔ تو مطلب یوں تو ہر عبادت اللہ کا قرب دیتی ہے۔ قرآن کا معنی حد سے زیادہ پڑھے جانے والی، اور قرب کا معنی حد سے بڑھ کر قرب دینے والی، قربان کا معنی۔ تو یوں تو ہر عبادت، نماز کا مقصد اللہ کے قریب ہونا، روزے کا مقصد اللہ کا قرب پانا، حج کا مقصد اللہ کے قریب ہونا، تقوی حاصل کرنا، اللہ کی قربت پانا، اللہ کے قریب ہونا، سفر طے کرنا، ہر عبادت کا مقصد اللہ کی قربت ہے۔ مگر قربان اور قربانی کے نتیجے میں جو اللہ کی قربت ملتی ہے، جو اللہ کی قربت کی انتہا ملتی ہے، اور جتنی تیزی اور جلدی سے اللہ کی قربت ملتی ہے، جو قربت قربانی کے ذریعے ملتی ہے وہ کسی اور عبادت سے نہیں ملتی۔ اب اس پر آپ اندازہ کر لیں کہ قربانی کی فضیلت کتنی ہوگی۔ تو اس پر کہا کہ جب دونوں نے قربانی کی، فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ، تو دونوں میں سے ایک کی قبول ہو گئی، دوسرے کی نہیں ہوئی۔ اب سنیں، دو بھائی تھے، ایک کا نام حابیل تھا، یہ بڑا بھائی تھا، ایک کا نام قابیل تھا، یہ چھوٹا بھائی تھا۔ ان کا کسی شرعی نقطہ نظر پر، کسی اصولی موقف پر دونوں بھائیوں کا اختلاف ہو گیا تھا، معاملہ شادی کا تھا۔ تو ایک بھائی کے ساتھ ایک لڑکی پیدا ہوتی بہن، پھر دوسرے بھائی کے ساتھ دوسری پیدا ہوتی، اس کا نکاح اس کے ساتھ ہوتا، اس کا نکاح اس کے ساتھ ہوتا۔ تو جو اس کے حصے میں نکاح میں عقد میں آتی تھی، حابیل کے عقد میں، وہ خوبصورت تھی لڑکی، اور جو قابیل کے حصے میں شرعی طور پہ، قانونی طور پہ جو قانون تھا شریعت کا اس زمانے میں، قابیل کے حصے میں آتی تھی، وہ اتنی زیادہ خوبصورت نہیں تھی۔ تو قابیل نے کہا میں نے اس سے شادی کرنی۔ اس پر آدم علیہ السلام نے سمجھایا کہ قانون اس کی اجازت، شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی۔ اس نے کہا کہ ابا جان یہ آپ کی رائے ہے، وہی تو نہیں ہے۔ بات کی، اس پر آدم علیہ السلام نے کہا کہ چلو یوں کرو، اللہ کی بارگاہ میں قربانی کرو اور فیصلہ اللہ سے لے لو۔ جس کی قربانی قبول ہو گئی وہ حق پر ہے، اور جس کی قربانی قبول نہ ہوئی وہ حق پر نہیں ہے۔ قابیل کھیتی باڑی کرتا تھا، اس نے اناج پیش کر دیا، اناج کی گٹھڑی، اور حابیل جانور، بکریاں، اونٹ وغیرہ چراتا تھا، اس نے جانور ذبح کر دیا، اونٹ کا ذکر بھی آیا ہے، اونٹ ذبح کر دیا اس نے۔ اور طریقہ قربانی کا یہ تھا، طریقہ کہ جو قربانی اللہ کی بارگاہ میں پیش کرتا، نظر پیش کرتا، اونچے ٹیلے پر، اونچی جگہ پر، پہاڑ پر، کسی جگہ پر رکھ دی جاتی، آسمان سے سفید رنگ کی آگ آتی، یا وہ جلا دیتی، بھسم کر دیتی، جس کی قربانی قبول ہونی ہوتی بھسم کر دیتی، یا لپیٹ کر ساتھ لے جاتی۔ مختلف روایات ہیں۔ اب جس کی ساتھ لے جاتی، یا جلا دیتی، یا بھسم کر دیتی، اس کی سمجھا جاتا کہ قربانی قبول ہو گئی۔ حابیل نے جانور ذبح کر دیا، قابیل نے
اناج کا گٹھڑی پیش کر دی، کیونکہ کوئی یہ فکس نہیں تھا کہ قربانی کا مطلب جانور ذبح کرنا ہی ہے، مقصد تھا اللہ کی بارگاہ میں ہدیہ اور نظر پیش کرنا، مگر قربانی تھی وہ جس شکل میں بھی تھی پیش کر دی۔ ہوا یہ کہ حابیل کی قربانی قبول ہو، حابیل کی قربانی، مگر ایک اور بات میں یہاں کہہ دیتا ہوں، آپ خوش قسمت لوگ ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ امت مصطفیٰ میں ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سن لیں، سابقہ قوموں میں قربانی کرنے والے کو نہیں ملتی تھی، آگ آتی لے جاتی یا آگ آتی جلا دیتی، جو قربانی کرتا تھا اس کو حصہ۔ امت مصطفیٰ یہ حضور کا کرم ہے اور حضور کا احسان ہے کہ کرنی بھی آپ نے ہے، کھانی بھی آپ نے ہے۔ کرنی بھی آپ نے ہے اور کھانی بھی آپ نے۔ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو آقا علیہ السلام نے فرمایا مجھ پر اور میری امت پر حلال کی ہے، جس میں ایک مال غنیمت بھی ہے۔ بہرحال تو قبول ہو گئی۔ اب جب حابیل کی قبول ہوئی، اب آگے بڑھے، یہ غور کریے گا، ہم نے آگے کئی لوگوں نے قربانی کرنی ہے۔ جب حابیل کی قبول ہو گئی، وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ، اور قابیل کی قبول نہ ہوئی، اس نے کیا کہا؟ قَالَ، تو قابیل نے کہا میری قبول نہیں ہوئی، لَأَقْتُلَنَّكَ، میں تجھے قتل کر دوں گا۔ اب اس نے بھی اللہ کے لیے کی، بلکہ اللہ کی بارگاہ میں کی، اس نے بھی اللہ کی بارگاہ میں کی۔ اب اللہ کی بارگاہ میں عمل کرنا اور چیز ہے، اللہ کے لیے عمل کرنا اور چیز ہے۔ اس نے قربانی کی تھی تو اس کی قربانی کے پیچھے مقصد ذات خدا نہیں تھی، اللہ کی رضا نہیں تھی، اخلاص نہیں تھا، تقوی نہیں تھا، طہارت نہیں تھی، للہیت نہیں تھی، اللہ کے لیے نہیں تھی۔ اس نے قربانی کی تھی متاع دنیا کے لیے، دنیا کے مال کے لیے۔ حابیل نے قربانی کی، اس نے کی اللہ کے لیے۔ جب اس نے اللہ کے لیے کی اور دل میں اخلاص تھا، اس کی قبول ہو، اس کی قبول نہیں ہوئی۔ قربانی جیسا عمل جس میں انتہائی قربت خدا ہے، انتہائی قرب خدا ہے، اور جو پہلی قوموں تو کیا آدم علیہ السلام پہلے زمانے سے لے کر آج تک چلی آ رہی ہے، ایسی عظیم عبادت جس میں سب سے زیادہ اللہ کا قرب عطا ہوتا ہے، ایسی عبادت بھی اگر کی جائے اور نیت خالص نہ ہو تو قبول نہیں ہوتی۔ عمل نیک تھا، عمل ذبح کرنے میں فرق نہیں تھا، یا دینے میں فرق نہیں تھا، یا پیش کرنے میں فرق نہیں تھا، اللہ کی بارگاہ میں عمل بھی نیک تھا اور کرنے والا بھی مشرک نہیں تھا، کرنے والا بھی مشرک و کافر نہیں تھا۔ بھئی اللہ کو مانتا تھا تو اللہ کی بارگاہ میں قربانی پیش کی نا، قربانی پیش کی، مگر عمل تو نیک تھا، لہذا نیک عمل ہو کر بھی نیت میں کچھ اور ہو تو نیک عمل قبول نہیں ہوتا۔ ہم جانور لاتے ہیں، ایک ماحول کی بات کر رہا ہوں، آپ کو نہیں کہہ رہا۔ جانور لاتے ہیں، جانور کو گلیوں میں پھراتے ہیں، کوئی اونٹ لے آیا، کوئی اعلیٰ نسل کا چھترا، بکرا، دمبا، بڑا خوبصورت، اب پھراتے ہیں۔ اگر تو پھراتے ہیں ویسے اس کے ساتھ پیار کرنے کے لیے، اس کو اپنے ساتھ مانوس کرنے کے لیے، اس کی خدمت کرنے کے لیے، تو پھر تو اور بات ہے۔ مگر اگر گلیوں میں پھراتے ہیں کہ جو دیکھے گا تو کہے گا یار کیا بات ہے، کتنا خوبصورت جانور لیا، وہ میری تعریف کرے، کیا اعلیٰ جانور لیا ہے، کیا قربانی خوبصورت کی ہے، کیا یار تو نے شوق پورا کیا، یہ کیا یار سننے کے لیے اگر پھراتے ہیں تو قربانی گئی۔ نمائش کے لیے، لوگوں کو دکھانے کے لیے،
لوگوں سے داد وصول کرنے کے لیے، وہ داد تو چونکہ داد وصول کرنے کے لیے قربانی لی تھی تو داد تو مل گئی، اب اور مانگتے کیا ہے؟ داد تو مل گئی، اور کیا مانگتے؟ اس پر حابیل نے کہا، جب اس نے کہا نا، اب دیکھیں آپ کو نیت کا ہی پتہ چل جائے گا، اس نے بھی قربانی اللہ کے لیے کی، اس نے بھی اللہ کے لیے کی۔ اب چونکہ قبول اللہ نے، حابیل نے تو کرنی نہیں تھی، قبول کرنی تھی اللہ نے۔ قربانی قبول کرے یا نہ کرے، فیصلہ اللہ نے کرنا تھا، کون حق پر ہے اور کون حق پر نہیں۔ مگر اس نے کہا لَأَقْتُلَنَّكَ، میں تجھے قتل کر دوں گا۔ یہ جملہ ہی بدنیتی بتا رہا ہے، یہ جملہ ہی بدنیتی بتا بھی اللہ نے قبول کی یا نہیں کی، اس کا تو زور ہی کوئی نہیں۔ جب اس نے یہ بات کی تو قال، حابیل نے، بڑے بھائی نے کہا انما یتقبل اللہ من المتقین، بھائی بات سنو، میرا کوئی قصور نہیں ہے، میں نے کوئی قبول یا رد نہیں کرنی تھی۔ ہاں اگر قبول کروانی ہے تو اصول یہ ہے، قاعدہ یہ ہے کہ انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ تقوی شعار لوگوں سے قبول کرتا ہے، متقی لوگوں سے قبول کرتا ہے، پرہیزگار لوگوں سے قبول کرتا ہے، اللہ سے ڈرنے والوں سے قبول کرتا ہے۔ دنیا پرست اور دنیا طلب لوگوں سے قربانیاں قبول نہیں ہوتی۔ اب جب قبول ہوئی تو ایک تو دنیا کے لیے کی تھی، دوسرا حسد آ گیا۔ اب یہاں بھی آپ عظمت کا اندازہ لگا لیں نا کہ قربانی ایک ایسا عمل رہا ہے، ایسا عمل کہ جو ہی پیش کی جاتی اللہ پاک کی طرف سے فیصلہ آ جاتا قبول ہے یا نہیں۔ یتقبل اللہ من المتقین۔ اب سنیں یہ جو حدیث پاک ہے نا، اس پر غور کریں۔ انما الاعمال بالنیات، آپ نے سنی ہوئی ہے، اکثر سنی ہوئی ہے، اور ترجمہ یہ کیا جاتا ہے کہ اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے، مگر فقط عمل کا دار و مدار نیت پر نہیں ہے۔ تین شکلیں بنیں گی۔ پہلی بات تو عمل برا ہے، عمل اچھا نہیں، عمل قرآن کے خلاف ہے، عمل شریعت کے خلاف ہے، عمل سنت مصطفیٰ کے خلاف ہے، عمل فرمان مصطفیٰ کے خلاف ہے، عمل ناجائز اور حرام ہے۔ عمل ہو برا اور نیت جتنی بھی اچھی ہو، اچھی نیت برے عمل کو جائز نہیں کرواتی۔ اچھی نیت برے عمل کو نیک نہیں بنواتی۔ نعرہ لگے اللہ کے نام کا، نعرہ لگے اللہ اکبر کا، نعرہ لگے یا رسول اللہ کا، تو نعرہ تو اچھا ہے، اچھا ہے یا نہیں؟ اللہ کا نام، حضور کا نام اچھا ہے یا نہیں؟ نعرہ لگے اللہ اکبر اور نعرہ لگے یا رسول اللہ، تو نعرہ تو اعلیٰ ہے، نام اچھا ہے، نام پاکیزہ ہے، مگر نعرہ خدا کا لگے اور بندے کی ہڈیاں توڑی جائیں، نعرہ لگے اللہ اکبر یا نعرہ لگے یا رسول اللہ اور زندہ بندے کو آگ لگائی جائے، جلایا جائے، تو یا رسول اللہ کا نعرہ کسی کی جان کو مار دینا اس کو نہیں بخشوائے گا۔ نعرے کی آڑ میں نافرمانی مصطفیٰ ہو رہی ہے، نعرے کی آڑ میں نافرمانی خدا ہو رہی ہے۔ نعرہ لگا کر کسی کی جان لینا کہاں لکھا ہوا ہے؟ لہذا اچھی نیت ہو، اچھا ارادہ ہو، مگر عمل برا ہو تو برا عمل اچھے ارادے کو، اچھا ارادہ برے عمل کو اچھا نہیں بنواتا۔ پہلی بات کلیئر بات ہے۔ دوسری بات، عمل برا ہے مگر نیت اچھی ہے، یہ تو ایک پہلو ہو گیا نا۔ آگے عمل نیک ہے، پہلے تھا کہ عمل برا ہے نیت اچھی ہے، تو برا عمل اچھی نیت کی وجہ سے اچھا نہیں بنے گا۔ اب دوسری بات، پہلو عمل برا ہے
اچھا ہے مگر نیت بری ہے، عمل اعلیٰ ہے، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، صدقہ، خیرات، مگر نیت اچھی نہیں۔ نماز اس لیے پڑھی کہ لوگ مجھے نمازی کہیں، اذان اس لیے دی کہ لوگ مجھے مؤذن کہیں، حج اس لیے کی کہ لوگ مجھے حاجی کہیں، جہاد اس لیے کیا کہ زندہ بچ کے آ گیا تو لوگ مجھے غازی کہیں، اگر مر گیا تو لوگ مجھے شہید کہیں۔ تو مر جانے کے باوجود بھی اور بارڈر پر گولی کھانے کے باوجود بھی وہ شہید نہیں ہے۔ حدیث پاک ہے، قیامت والے دن اللہ پاک شہید کو اٹھائے گا اور پوچھے گا کہ میں نے تجھے جان دی تھی، بتا تو نے میرے دین کے لیے کیا کیا، میرے دین کے لیے کیا کیا؟ کہے گا مولا میں نے تیرے دین پر قربان کی۔ اللہ پاک فرمائے گا تو جھوٹ بولتا ہے، تو نے میرے دین کے لیے قربان نہیں کی، تو نے اس لیے قربان کی تھی کہ مر گیا تو لوگ شہید کہیں گے، دنیا نے تجھے شہید کہا، وہ صلہ تجھے مل گیا، اب میرے پاس تیرے لیے کچھ نہیں، اس کو اٹھاؤ جہنم میں پھینک۔ یہ صلہ دنیا میں لے چکا ہے، یہ صلہ دنیا میں عمل اچھا تھا، برا نہیں تھا، مگر نیت پیچھے لالچ میں تھی، طمع میں تھی، ہوس میں تھی، حرص میں تھی، دولت میں تھی۔ قرآن کی تلاوت اچھا عمل ہے، مگر قرآن کی تلاوت اس لیے کی، میں مثال کے طور پہ تلاوت کر رہا ہوں، تلاوت اس لیے کی کہ چار آنے آ جائیں۔ صلاح اچھا عمل ہے مگر نیت یہ تھی کہ چار آنے آ جائیں۔ ہاں اگر ارادہ نہیں ہے تو بات اور ہے، وہ اپنے طور پہ کروڑ خدمت کر دے کوئی پرواہ نہیں، وہ جائز ہے۔ اپنے طور پہ کوئی کروڑ اربوں خدمت کر دے، کروڑوں خدمت کر دے، لاکھوں خدمت کر دے، کوئی پرواہ نہیں، جائز ہے۔ مگر یہ سوچ کر نعت پڑھی کہ اگر نعت پڑھی تو پیسہ آئے گا، قرآن پڑھا تو پیسہ آئے گا، تقریر پڑھی تو پیسہ آئے گا، دولت آئے گی، اور قرآن کو بیچا، دین کو بیچا، نعت کو بیچا، عشق مصطفیٰ کو بیچا، نام مصطفیٰ کو بیچا، اور آگے محرم آ رہا ہے، محرم کے 10 دنوں کو بیچا، اور 10 دنوں میں شہادت امام علی مقام، شہادت خانوادہ رسول اور قبر حسین کو بیچا، بولی لگائی، تو بولی پیسہ تو مل گیا، اب اس ذکر کا قیامت والے دن کچھ نہیں ملے گا، وہ دنیا میں مل گیا۔ لہذا عمل نیک تھا، عمل اچھا تھا، دین کا پیغام دینا، دین کی خدمت کرنا، عشق مصطفیٰ کی بات کرنا، ثناخوانی مصطفیٰ کی بات کرنا، عقیدہ صحیحہ کی بات کرنا، اہل بیت اطہار کی محبت کی بات کرنا، عمل اچھا تھا، مگر اگر نیت اچھی نہ رہی تو اچھا عمل ہو کر بھی وہ بری نیت کی وجہ سے قبول نہیں ہوگا۔ دو باتیں، برا عمل اچھی نیت ہو تو اچھا نہیں بنتا، اچھا عمل بری نیت ہو تو قبول نہیں ہوتا، اچھا عمل بری نیت ہو تو قبول نہیں ہوتا۔ اور تیسری بات، نیت بھی اعلیٰ ہے اور عمل بھی اچھا ہے۔ اب آخری یہاں پہ اس پر پھر آگے بڑھتے ہیں، اس کو کمپلیٹ کرتے ہیں۔ عمل بھی اچھا ہے مگر نیت میں بھی اخلاص ہے، پھر عمل کو نہیں دیکھا جائے گا، نیت کے اخلاص کے درجے کو دیکھا جائے گا۔ جتنا جس کا درجہ ہوگا عمل کی مقدار کو نہیں دیکھا جائے گا، عمل کا ثواب نیت کے اخلاص کے درجے کے مطابق ملے گا۔ یہ جو سورہ الانعام میں آیا مبارکہ ہے، فرمایا من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، اور آقا علیہ السلام کا فرمان بھی کہ جو ایک نیکی لے کر آیا، ایک نیکی، اب غور کریں، اس کو اس جیسی فلہ عشر امثالھا، اس کو اس نیکی کی مثل، اس جیسی 10 نیکیاں ملیں گی، اس جیسی۔ یہ نہیں کہا کہ وہ نیکی 10 گنا ملے گی، یہ نہیں کہا۔ کسی نے 2 نفل پڑھے تو یہ نہیں کہا کہ وہ 2 نفل 10 گنا ملیں گے، نہیں، وہ 2 نفل جیسے ہوں گے ان 2 نفلوں کی مثل 10 گنا ملیں گے۔ اب مثال دیتا ہوں، 2 نفل میں نے پڑھے، میرا اپنا اخلاص ہے، 2 نفل حامد بھائی نے پڑھے، حامد بھائی کا اپنا اخلاص ہے، علامہ صاحب نے پڑھے، علامہ صاحب کا اپنا تقوی اور طہارت اخلاص ہے، اب وہی 2 نفل داتا صاحب نے پڑھے،
وہی 2 نفل داتا صاحب نے پڑھے. اب حضور داتا صاحب کا اپنا اخلاص ہے, وہی 2 نفل پھر حضور غوث پاک نے پڑھے. حضور غوث پاک کا اپنا اخلاص کا درجہ ہے, پھر وہی 2 نفل صحابی نے پڑھے. حضرت سیدنا صدیق اکبر نے پڑھے, سیدنا فاروق اعظم نے پڑھے, سیدنا عثمان غنی نے پڑھے, مولا کائنات نے پڑھے. وہی ہیں 2 نفل, مگر وہی صحابی نے پڑھے. تو صحابی کے اخلاص کا درجہ اپنی جگہ, اور پھر وہی 2 نفل حضور نے پڑھے. تو کیا خیال ہے پھر میرے 2 نفل اور حضور کے معاذ اللہ برابر ہیں؟ لہذا جس طرح اخلاص کا درجہ بدلتا چلا جائے گا, ہوں گے 2 نفل, مگر اخلاص جیسے 10 نفلوں کا ثواب ملے گا, 10 گنا ثواب. لہذا ثواب نیت کے درجے کے مطابق بدلتا چلا جائے گا. نیت کے درجے کے مطابق پھر یہ 10 گنا ہے, پھر 700 گنا ہے, اور پھر بے حد و حساب ہے جس میں حد ہی کوئی نہیں. لہذا یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ 2 نفل ہیں, یہ دیکھا جائے گا کہ پڑھے تو 2 ہیں, مگر ان 2 میں نیت کا مقام کیا تھا. اس پر آقا علیہ السلام نے فرمایا صحابہ کے بارے میں, حضور نے فرمایا میری امت میں کتنے لوگ ایسے ہیں جو رائی کے دانے کے برابر عمل کرتے ہیں اور عمل کریں گے, ان کو اجر و ثواب اود پہاڑ جتنا ملے گا. رائی کے دانے کے برابر عمل ہوگا مگر اجر و ثواب اود پہاڑ جتنا. اور کتنے لوگ ایسے ہوں گے جو اود پہاڑ جتنا عمل کریں گے مگر اجر و ثواب رائی کے دانے کے برابر ملے گا. تو عمل کی مقدار نے ثواب نہیں دیا. اگر عمل کی مقدار ثواب دیتی تو جس نے اود پہاڑ جتنا عمل کیا اس کو اود پہاڑ جتنا ثواب ملنا چاہیے تھا, اور جس نے رائی کے دانے کے برابر عمل کیا اس کو رائی کے دانے کے برابر ثواب ملنا چاہیے تھا, مگر رائی کو ثواب پہاڑ مل رہا ہے. تو اگر عمل کا ثواب عمل کی کوانٹٹی پر ہوتا, عمل کی مقدار پر ہوتا, تو پھر رائی کو رائی کا دانہ ملتا. لہذا نیت جہاں تک بڑھتی چلی گئی, تھا تو رائی کا دانہ, کسی کو رائی کا دانہ ملا, کسی کو اود پہاڑ ملا, اور نیت میں اخلاص جتنا تھا اجر میں صلہ اتنا بڑھتا چلا گیا. خواجہ نظام الدین اولیاء رحمت اللہ تعالی علیہ, آپ کے پاس ایک شخص آ گیا مریدوں نے ایک ہفتہ رہا, چند دن رہا تو جانے لگا. آپ نے پوچھا کہ اللہ کے بندے آئے تھے مگر تو نے کوئی حاجت بیان نہیں کی, کس لیے آئے تھے؟ اس نے کہا حضور مرید ہونے آیا تھا. آپ نے پوچھا پھر ہوئے نہیں؟ اس نے کہا میں نے کچھ دیکھا ہی نہیں, میں تو ہفتہ آپ کے پاس رہا ہوں کہ کوئی چیز نظر آئے, کوئی کرامت نظر آئے, کوئی ولایت کا رنگ نظر آئے, کوئی جلال نظر آئے, کسی کو بسم کرتے ہوئے نظر آئیں, کوئی ولایت والی شے نظر آئے, کوئی تو میں نے تو کچھ دیکھا ہی نہیں, تو مرید کیوں ہوں؟ آپ نے کہا چلو 1 ہفتہ ہو گیا, تم اپنی مرضی سے رہے, ہمارے مہمان تھے, چلو آج کی رات ٹھہر جاؤ, صبح چلے جانا. آج کی رات ٹھہر جاؤ, صبح. اس نے کہا چلو آج کی رات مزید آپ کے کہنے پہ رک جاتا ہوں. رات ہوئی, خواجہ صبح سارا دن مصروف رہے. خواجہ نظام الدین اولیاء وہ معمولات دیکھتا رہا کہ چلو آج ہی ویکھ لینا, آج کی کر دینا. آپ فرض نماز پڑھتے, مریدین کی مجلس میں بیٹھ جاتے, رہنمائی فرماتے. دن اس طرح گزر گیا مصروفیت میں, رہنمائی اور ہدایت میں اس طرح گزر گیا. رات ہوئی تو عشاء کی نماز پڑھی آپ نے, خواجہ نظام الدین اولیاء نے, اور آرام کے لیے سو گئے. اب اس نے عشاء کی نماز پڑھی تو مصلی بچھا لیا, ساری رات کھڑا ہو کے نفل پڑھتا رہا. اب پھر وہی عبادت, وہی سوال کہ دیکھو جی ولی بنے پھر دے نہیں, شاید نماز پڑھ کے سو گئے نے, یہ تو مڑ میں ہی چنگا, ساری رات ہوگی نفل پڑھ دیں. بس یہ چیز مروا دیتی ہے, یہ چیز مروا. عبادت یاد رکھ لو بری شے نہیں ہے, ظاہر ہے عبادت تو اللہ کے قریب کرتی ہے, مگر جب عبادت مرواتی ہے تو پتہ نہیں چلنے دیتی. شیطان نے بھی بڑے سجدے کیے تھے. تو
ساری رات جب پچھلی رات کا وقت ہوا تہجد کی نماز کا تو خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ اٹھے، آپ نے وضو کیا اور اسے کہا کہ ایسے کرو، ساری رات ہو گئی محنت کرتے ہوئے تمہیں، آپ ایسے کرو، آپ اب سو جاؤ۔ آپ نے 2 نفل پڑھے، 4 نفل پڑھے جو پڑھنے تھے معمول میں۔ اب وہ دیکھ رہا ہے، آپ نے کہا چلو آرام کرو، اس نے کہا چلو ٹھیک ہے کر لیتا ہوں کہ میری عبادت کو تو خواجہ نظام الدین اولیاء بھی تسلیم کر رہے ہیں کہ اب ساری رات ہوگی جاگتے ہوئے۔ جب وہ سو گیا، آنکھ لگ گئی تو وہ دیکھتا کیا ہے؟ وہ دیکھتا ہے کہ اس کے سر پر ایک چراغ ہے اور چھوٹی لو ٹمٹماتی ہوئی جل رہی ہے، نور کی روشنی کی چھوٹی لو، اور ٹمٹما رہی ہے، کبھی بجھتی ہے کبھی جلتی ہے، جیسے دیا آخری سانسوں پہ ہوتا ہے نا اور اپنی بقا کی جنگ لڑ رہا ہوتا ہے۔ ادھر اس کی نگاہ خواب میں خواجہ نظام الدین اولیاء پہ پڑ گئی۔ دیکھا کہ آپ کے سر انور سے، آپ کے وجود سے، سر انور سے ایک بڑا نورانی نور کا ایک ستون ہے جو آسمانوں کی طرف جا رہا ہے، بلند ہو رہا ہے۔ اب وہ ساری رات جاگتا رہا، آپ نے 2 نفل پڑھے، خواجہ نظام الدین اولیاء نے 2 نفل پڑھے، آنکھ کھل گئی، آنکھ کھلی تو قدموں میں گر گیا۔ آپ نے جو دکھانا تھا دکھا دیا کہ ساری رات کا جاگنا کچھ نہیں کرتا، جاگنے کے پیچھے بھی کچھ ہوتا ہے۔ جاگنے کے پیچھے وہ اخلاص۔ وہ خواجہ بابا فرید الدین کے پاس ایک شخص آ گیا تھا رحمۃ اللہ تعالی علیہ، بابا فرید الدین گنج شکر۔ اس نے کہا حضور بڑا تنگ دست ہوں، پریشان ہوں، کرم فرما دے۔ آپ نے مٹی پکڑی ڈیلا اور بسم اللہ پڑھی، مٹی سونا بن گئی۔ آپ نے فرمایا جا لے جا۔ اس نے کہا یار یہ تو کام ہی سوکھا ہے۔ کر گیا، مٹی کا ڈھیر اکٹھا کیا، تسبیح پڑھی، بسم اللہ پڑھنا شروع کر دی، مٹی مٹی کی مٹی رہی۔ واپس آیا انہیں حضور میں تک کھپ گیا مٹی نو پتہ ہی کوئی، تسی ایک دفعہ پڑھی۔ آپ نے فرمایا اللہ کے بندے، ہر ایک کی زبان سے نکلنے والی بسم اللہ سے مٹی سونا نہیں بنتی، کلام خدا با زبان فریدانی باید۔ اگر خدا کا کلام فرید کی زبان سے نکلے تو مٹی سونا بنتی ہے۔ یہ ہے پیچھے وہ یہ ہے وہ اخلاص، یہ ہے وہ للہیت، یہ ہے وہ اللہ کے لیے۔ یہ پچھلا جو سیدہ کائنات کے موضوع پہ خطاب تھا، تبتل الیہ تبتیل، اللہ کے لیے کٹ جانا، اللہ کا ہو جانا، دنیا سے بیگانہ ہو جانا اور اللہ کے لیے، اللہ کی خاطر سب کچھ کرنا، یہ وہ عمل ہے جو زبان میں تاثیر پیدا کرتا ہے اور عمل میں تاثیر پیدا کرتا ہے۔ تو فرمایا قال انما یتقبل اللہ من المتقین، کہا کہ اے میرے بھائی قربانی قبول کروانی ہے تو اللہ تقوی شعار لوگوں سے قربانی قبول کرتا ہے۔ بس آگے ترجمہ کر دیتا ہوں، ختم کر دیتا ہوں۔ اس پر پھر حابیل نے کہا لئن بسطت الی یدک لتقتلنی، اگر تو میری طرف ہاتھ بڑھائے گا مجھے قتل کرنے کے لیے، اگر تو میری، اب دیکھیں پھر اخلاص کا درجہ، اگر تو میری طرف ہاتھ بڑھائے گا مجھے قتل کرنے کے لیے، ما انا بباسط یدی الیک لاقتلک، میں تجھے قتل کرنے کے لیے اپنا ہاتھ نہیں بڑھاؤں گا، میں تجھے قتل کرنے کے لیے، یعنی قتل کرنے کے لیے ہاتھ نہیں بڑھاؤں گا، مگر لازمی بات ہے دفاع تو کروں گا۔ تو نتیجہ کیا نکلا؟ نتیجہ جتنا کوئی ظلم کرے اگر بدلہ لینا ہے تو اتنا لو، اس کے ظلم سے بڑھ کر اس پہ ظلم نہ کرو، اس کی اجازت نہیں ہے۔ میں ہاتھ نہیں بڑھاؤں گا، کیوں نہیں بڑھاؤں گا؟ کہ انی اخاف اللہ رب العالمین، میں اللہ رب العالمین سے ڈرنے والا ہوں۔ حق مارا جا رہا ہے، باپ نے نصیحت کی بھائی نے نہیں مانی، اللہ نے فیصلہ کیا بھائی نے نہیں مانا، جان کا خطرہ ہے، جان جا رہی ہے، حملہ کرنے والا ہے، تھریٹ ہے جان کو، یہ سارا کچھ ہے، اس کے باوجود وہ کہہ رہا ہے انی اخاف اللہ رب العالمین، میں اللہ رب العالمین سے ڈرنے والا ہوں۔ اللہ کی طرف دھیان ہے، اپنی جان کی پرواہ نہیں، اللہ کی طرف توجہ ہے۔ جب یہ بات کی آگے کا انی اریدو، میں یہ چاہتا ہوں، یہ حابیل نے کہا قابیل کو، اس نے کہا میں یہ چاہتا ہوں ان تبوء باسمی و اسمک،
فتکون من اصحاب النار. اس نے کہا میں یہ چاہتا ہوں کہ جو تو ظلم مجھ پہ کرنے والا ہے، جو حق میرا مارنے والا ہے، جو تو باپ کی نافرمانی کرنے والا ہے، جو تو اللہ کی نافرمانی تو نے کی، اللہ کا فیصلہ نہیں مانا، اور جو تو مجھے قتل کے لیے ہاتھ بڑھانے والا ہے، میں چاہتا ہوں کہ اپنا گناہ بھی اپنے ذمے لے اور میرا گناہ بھی اپنے ذمے لے. تو جب کوئی ظلم کرے، جبر کرے، زیادتی کرے اور اگلا بندہ صبر کرے، کوئی بندہ ظلم کرے اور دوسرا بندہ مظلوم صبر کرے، تو یاد رکھ لو ظالم کا گناہ تو ظالم کو ملے گا، مگر مظلوم کے صبر کے بدلے مظلوم کا گناہ بھی ظالم کے کھاتے میں لکھ دیا جائے گا، گناہ شفٹ ہو جائے گا اور اس کی نیکیاں اس کو دے دیجیے. یہ قیامت والے دن بھی ہے کہ جب ظالم اور مظلوم آئیں گے تو اللہ پاک فرمائے گا تو نے ظلم کیا تھا بدلہ دے. کہے گا مولا اب میں کیا بدلہ دوں، یہاں پہ کیا میں بدلہ دے سکتا ہوں؟ اللہ فرمائے گا ٹھیک ہے بدلہ نہیں دے سکتا تو پھر اب اس کے گناہ اپنے کھاتے ڈال. وہ پھر اس کے گناہ کھاتے ڈالے گا. پھر بھی اگر نیکیاں کم ہوئیں اور وہ بخشا نہ گیا، پھر کہا جائے گا اپنی نیکیاں اسے دے، اپنی نیکیاں اسے دے. تو گناہ ظالم کے ذمہ ڈالے جائیں گے، اس کی نیکیاں مظلوم کے ذمہ ڈالی جائیں گی. لہذا اگر کوئی ظلم کرے اور ظلم کے بدلے میں مظلوم صبر کرے تو صبر کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ مظلوم کے گناہ مٹاتا ہے اور نیکیوں میں مقامات اور درجات میں اضافہ کرتا ہے. اور یہ بات کر کے کہا وَذَلِكَ جَزَاءُ الظَّالِمِينَ، کا یہی ظلم کرنے والوں کی جزا ہے. فَطَوَّعَتْ لَهُ نَفْسُهُ قَتْلَ أَخِيهِ، اس کے نفس نے اپنے بھائی کے قتل کو آسان کر دیا. جب نفس درمیان میں آتا ہے تو بڑا کچھ کروا دیتا. پتہ نہیں کتنی کشمکش ہوئی ہوگی، بھائی ہے، بڑا ہے، خون ہے، رشتہ ہے، باپ کی نافرمانی ہے، خدا کی نافرمانی ہے، قانون اور شریعت کی نافرمانی ہے، نہ کر. مگر جب نفس آیا اس کے لیے آسان. جب قتل کر دیا فَقَتَلَهُ، جب قتل کر دیا فَأَصْبَحَ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اب وہ خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو گیا. اب لاش تو پڑی ہے، قتل تو کر دیا، مگر فوری اللہ پاک نے سکھا دیا. کیا؟ اب وہ چاہتا ہے کہ لاش کو ٹھکانے لگاؤں مگر سمجھ نہیں آ رہی. اللہ پاک نے 2 کووں کو بھیجا، کوے آپس میں لڑے، ایک نے دوسرے کو مارا. وہ جب قتل ہوا مارا، اس نے پھر زمین کھودی، زمین کھود کے مرے ہوئے کوے کو اس میں کھڈے میں ڈالا، گڑھے میں اوپر مٹی ڈالی. جب یہ منظر دیکھا کہ اپنے بھائی کی لاش کو چھپانا تھا تو میں انسان ہو کر نہ سوچ سکا اور کوا کر گیا. اب قرآن پاک میں وہ کہتا ہے یا ویلتا، ہائے افسوس، اعجزت ان اکون مثل ھذا الغراب، میں انسان تھا مگر میں تو کوے جیسا بھی نہ بن سکا. میں تو کوے. تو جب بندہ گناہ کر بیٹھتا ہے، ظلم کر بیٹھتا ہے، خسارہ کر بیٹھتا ہے اور نفس کام کروا کے تھوڑا پیچھے ہٹتا ہے نا اور ضمیر کو جگہ دیتا ہے کہ اب ذرا افسوس کر، ندامت کر، تو پھر بندے کو پتہ چلتا ہے کہ میں کیا کر بیٹھا، میری اوقات کیا تھی، میری حیثیت کیا تھی. میں تو اتنا بھی نہ سوچ سکا کہ کوے جیسا بن جاتا. اور اپنے بھائی کی لاش کو اب آخری جملہ یہ ساری بات کر کے آیت نمبر 32 میں کہا من اجل ذالک. آپ نے آیت سنی ہوئی ہے مگر شاید کبھی بیک گراؤنڈ کی طرف توجہ نہیں دی. یہ سارا واقعہ آپ نے سن لیا. مسئلہ تھا، لالچ تھا، دنیا پرستی تھی، بھائی کا قتل کیا. اور انسانی تاریخ کا پہلا قتل اپنے بھائی نے بائی کو، قابیل نے حابیل کو کیا تھا. انسانی تاریخ کا پہلا قتل. جب پہلا قتل اور شیطان نے سکھایا تھا کیسے کرنا ہے، باقاعدہ عملی طور پہ شیطان نے سکھایا تھا. جب قتل ہو گیا تو قتل کا بانی قابیل بنا، قتل کا موجد قابیل بنا، قتل کی راہ دکھانے والا قابیل بنا، قتل کی طرح ڈالنے والا قابیل بنا، قتل کے راستے پہ چلانے والا قابیل بنا. ابتدا اس نے کی. اب قرآن کہتا ہے من اجل ذالک، اسی وجہ سے ہم نے لکھ دیا تھا کتبنا علی بنی اسرائیل، بنی اسرائیل پر کیا انہو من قتل نفسا بغیر نفس
او فساد فی الارض، جس نے نہ حق کسی کو قتل کیا یا زمین پر فساد پیدا کیا، تو کہا فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا، وہ ایک قتل نہیں ہے، گویا کہ اس نے پوری انسانیت کو قتل کیا۔ اب چونکہ اس نے قتل کی ابتدا کر دی تھی، اس کے بعد پھر بنی اسرائیل نے انبیاء کو قتل کیا، لوگوں کو قتل کیا، قتل و غارت گری ہوئی، خون ریزی ہوئی۔ اب چونکہ بانی قابیل تھا، قتل اس نے کیا، ابتدا اس نے کی، طرح اس نے ڈالی، قتل کی بنیاد قابیل نے ڈالی۔ اب قیامت تک کے لیے جتنے بھی قتل ہوں گے، قتل والے کو تو گناہ ملے گا، مگر اس کے قتل کا گناہ قابیل کے کھاتے میں بھی لکھا جائے گا، کیونکہ ابتدا کرنے والا وہ ہے۔ اس آیت سے ابتدا کرنے والا وہ ہے، اس آیت سے اچھے عمل اور برے عمل کی جزا و سزا کی تقسیم ہوتی ہے۔ جس نے اچھی طرح ڈالی اس کو اس عمل کے بدلے جو عمل ہوتا رہے گا صلہ ملتا رہے گا، اور جس نے بری طرح ڈالی، برا رواج پیدا کیا، اس برے رواج کا گناہ بھی جب تک اس کا برا رواج چلتا رہے گا اس کو گناہ چلتا رہے گا۔ یہ حسنہ اور سیئہ، بدعت حسنہ اور بدعت سیئہ، اس کی بنیاد قرآن پاک کی یہ آیت ہے۔ قرآن پاک کی اس کی تقسیم کی بنیاد، اس کی دلیل یہ آیا مبارکہ ہے کہ ہم نے بنی اسرائیل کے لیے لکھ دیا من قتل نفسا بغیر نفس، آگے فکانما قتل الناس جميعا، جس نے ایک بندے کو قتل کیا گویا کہ اس نے کل کائنات کو قتل کیا۔ ومن احیاھا، جس نے ایک بندے کو زندہ کیا اور جان بچائی، فکانما احیا الناس جميعا، اس نے کل انسانیت اور کائنات کی جان بچائی۔ یہ تھا اس آیت کا وہ بیک گراؤنڈ کہ حابیل نے بھائی کو قتل کیا، بنیاد ڈالی، اور پھر آگے بنی اسرائیل اور لوگ پھر انبیاء کو اور لوگوں کو قتل کرتے گئے۔ لہٰذا دو چیزیں، ایک تو جب بھی کوئی برا عمل کی طرح ڈالے گا تو جو اس نے برا عمل کیا اس کو بھی سزا ملے گی، اور اس کے برے عمل پر جو لوگ برا عمل کریں گے ان کے عمل کی بھی سزا بانی کو ملے گی، جو بنیاد پیدا کرنے والا ہوگا اس کو ملے گی۔ اور کوئی اگر اچھا عمل کرے گا، اچھے عمل کی بنیاد ڈالے گا، تو جو ڈالے گا اس کو تو اچھے عمل کا صلہ ملے گا، مگر اس کی سنت پر جو لوگ آگے عمل کرتے جائیں گے ان کے عمل کرنے کا اچھا صلہ بھی عمل کرنے والے کے کھاتے میں جائے گا۔ اور دوسرا پیغام یہ کہ عمل قربانی ہو رہی ہے، قربانی آ رہی ہے، چند دن 5 دن 4-5 دن باقی ہیں، آ رہی ہے، لہٰذا یاد رکھ لیں قربانی اللہ کے لیے، اللہ کی بارگاہ میں کسی اور کوئی ایسی نیت نہیں، ارادے میں کوئی ایسی چیز نہیں آنی چاہیے۔ قربانی کا بنیادی مقصد اللہ کی راہ میں خون بہانا ہے۔ 3 حصے کرنے ہیں، جانور پہلے لیں، ایک بات کر دیتا ہوں، جانور پہلے خریدیں، کوشش کریں جنہوں نے کرنی ہے گھر میں باندھیں، اس کی حفاظت کریں، اس کی صفائی کا خیال رکھیں، اس کو نہلائیں، اس کے ساتھ اٹیچ ہوں، اس کو اپنے ساتھ اٹیچ کریں، اپنے ساتھ مانوس کریں۔ یہ نہیں کہ آخری رات گئے کہ منڈی سستی ہو جائے گی، خیر ہے یار کیڑا فرق پیندا ہے، لے آواں گے سویرے ذبح کر دیں گے، ٹھیک ہے نا؟ نہیں، اپنے ساتھ مانوس کریں۔ قربانی کیا ہے؟ ادھر گلے پہ چھری چلے، ادھر اپنے دل پہ چوٹ آئے۔ آپ نے دیکھا ہے سوشل میڈیا پہ ویڈیوز کہ کتنے بچے جب بکرے کو لے کے جانے والے لوگ جاتے ہیں تو کس طرح چیخیں نکلتی ہیں۔ یہ ہے پالا تھا خون پسینہ ایک کر کے، سنبھالا تھا، مانوس کیا تھا، مگر جب چھری چلانے کا یہی تو بات ہے کہ چھری خود چلاؤ۔ جب چھری چلاؤ تو پھر دل نہیں چاہتا، دل میں ایک تکلیف ہے، دل میں ایک اضطراب ہے، دل میں ایک کیفیت ہے، مگر اللہ کے لیے کرنی، یہ ہے قربانی۔ کاروائی کا نام قربانی نہیں ہے، کاروائی کا نام۔ اور اگلی بات یاد رکھ لیں، جب جانور لے لیں، جانور کی کوئی چیز خود اور گھر استعمال کرنا جائز نہیں ہے۔ اگر آپ نے دمبا لیا، چھترا لیا، اس کی اون جائز نہیں ہے، صدقہ کرنا پڑے گی۔
اگر آپ نے بکری لے لی، بھینس گائے لے لی، اس کا دودھ دونا جائز نہیں ہے، اور اگر دودھ دونا ضروری ہے کہ تھن خراب نہ ہو جائیں، دودھ دونا ضروری ہے تو دو لیں تاکہ تھن خراب نہ ہوں، داغ نہ لگے جانور کو، اس کو دو لیں، مگر استعمال کرنا جائز نہیں، اس کو صدقہ کریں، اس کو صدقہ کریں۔ اس کے گلے کا، جانور کے گلے کا قلادہ گھر رکھنا جائز نہیں، جانور کے گلے کی رسی گھر میں رکھنا جائز نہیں، جانور کی کھال گھر میں رکھنا جائز نہیں۔ رکھنا اس طرح تو کھال جائز ہے کہ آپ مشکیزہ بنا لیں، پانی پئیں پلائیں امت کو، قوم کو، آپ ایسا برتن بنا لیں، وضو کریں، آپ مصلی بنا لیں، عبادت کریں، مگر اپنے اگر وہ بیچنی ہے تو پیسے رکھنا جائز نہیں، صدقہ کرنا پڑیں گے۔ کھال مزدوری میں کسائی کو دینا جائز نہیں۔ بڑا جانور ہم کرتے ہیں نا، ہم وہ کسائی چل یار 4 آنے لے لی نال کھل تیری، ہم اجرت میں دیتے ہیں، جائز نہیں ہے، اپنے استعمال میں نہیں لا، سوائے اس کے کہ آپ مشکیزہ بنائیں، مصلی بنائیں، برتن بنائیں۔ لہذا جب سے جانور خریدا وہ چونکہ اللہ کے لیے تھا، جانور کی ہر چیز اللہ کے لیے ہے، اللہ کے لیے، لہذا کاملاً یہی پھر قیامت والے دن اٹھیں گے۔ حضور نے فرمایا سینگوں کے ساتھ، اون کے ساتھ، کھروں کے ساتھ، اور یہی لوگ پھر سواری بنیں گے، اور یہی جانور پھر قیامت والے دن پل صراط سے پار لگائیں گے، لے کر جائیں گے۔ تو کیسے لگائیں گے؟ کوئی مانوسیت ہو، کوئی تعلق بنے، کوئی پہچان بنے، کوئی رشتہ بنے۔ آپ بیٹھے ہیں تو وہ جانور چل کے آپ کے پاس آئے۔ ایسا ہوتا ہے نا، جب جانور پالتے ہیں تو جانور جس سے پھر پیار ہو جائے، جانور اس کے بغیر، چارپائی پہ جانور ساتھ سوتا ہے، ہم نے تو تجربے کیے، ساتھ سوتا ہے جانور، آپ کہیں چھوڑ آئیں جانور واپس آ جاتا ہے، ایسے ہی ہے نا۔ تو یہ مانوسیت پیدا کریں، چھری تیز رکھیں۔ ایک صحابی جانور ذبح کر رہے تھے، بار بار چھری چلا رہے تھے، آقا علیہ السلام پاس سے گزرے، حضور نے فرمایا اس کو کتنی موتیں مارو گے؟ چھری تیز رکھیں اور کوشش کریں بلیڈ والی چھری لیں، تیز کریں، جب فوری چلتی ہے تو وہ پھر نس کاٹ دیتی ہے، احساس نہیں ہوتا، جانور کو قربانی ذبح ہونے کا احساس نہ ہو، احساس نہ ہو۔ چند اور کئی مسائل ہیں وہ میں نے پھر ذکر، کھال ہر فلاحی کام میں دینا جائز ہے، امام مسجد غریب ہے دینا جائز ہے، خادم مسجد غریب ہے دینا جائز ہے، عورت بیوہ ہے دینا جائز ہے، بچیاں یتیم ہیں تعلیم کے لیے دینا جائز ہے، جنازگاہ تعمیر کرنی ہے دینا جائز ہے، ہر فلاحی کام جس سے امت کو بھلا ہو کھال دینا جائز ہے، کوئی منع نہیں، جائز ہے۔ اور جو جانور کے 7 اعضاء حرام ہیں، وہ باقی 6 تو کوئی قریب نہیں جاتا، اس میں پتا ہے، اس میں مثانہ ہے، اس میں اعلیٰ تناسل ہے، اس میں پیشاب گاہ ہے، اس میں بہنے والا خون ہے، اس میں بڑی آنت غدود ہے، اور پھر اس میں کپورے ہیں۔ یہ 7 اعضاء جانور کے حرام ہیں، وہ 6 کی طرف تو کوئی نہیں جاتا، مگر ایک ہے جو میں نے سب سے آخر میں بیان کیا۔ تو بعض نے کہا ہے، بعض لوگ اس کے جواز کی طرف گئے ہیں، مگر جو میں سمجھتا ہوں جس حدیث پاک سے باقی اعضاء حرام ہیں، اسی حدیث پاک سے یہ بھی حرام ہے، کپورے جانور کے حرام ہیں۔ ہم لوگ دوائیوں کے لیے اور پتہ نہیں کیا کیا بہانے بناتے ہیں استعمال کرنے کے لیے، بس میں نے جو کہنا تھا کہہ دیا۔ اور گوشت تقسیم میں جانور اگر گھر میں افراد زیادہ ہیں تو گھر رکھنا، تینوں حصے رکھنا جائز ہے، مگر قربانی کا مزہ کیا ہے؟ قربانی نام ہی ایثار کا، گھر میں تھوڑا بچ جائے گا کیا فرق پڑے گا؟ ہمارے پورا سال فریجوں میں برف جمی رہتی ہے، یہ میں نے جمعے میں پرسوں بات کی، پورا سال فریجوں میں برف جمی رہتی ہے، عید کے قریب فریجیں صاف ہوتی ہیں نا، صفائی کی جاتی ہے، کھانے صاف کیے جاتے ہیں، فریزر اور فریجیں کھانے صاف کیے جاتے ہیں، لہذا قربانی ایثار کا نام ہے، قربانی دوسرے کو اپنے ساتھ شریک کرنے کا نام ہے۔ اگر بتی چلی گئی تو فریج میں پڑا گوشت خراب ہو جائے گا، لہذا کوئی فرق نہیں پڑتا یار، کتنا فرق ہے، 3 حصے کریں، ایک حصہ خود رکھیں، دوسرا حصہ اقربا کو، فیملی، خاندان، ناراض بھی ہیں تو دیں، یہ قربانی ہے، یہ رشتہ داری کی بات نہیں ہے، یہی تو بات ہے، جتنی چوٹ دل پہ آئے گی اتنی قربانی قبول ہوگی،
رشتہ دار ناراض کی طرف جائیں گے تو قدم اٹھنے میں پریشانی ہوگی، یار کیویں جاواں، یار بلاواں، یار میرا اے مسئلہ سی، یار انہیں اے زیادتی کی تھی، یار اے مسئلہ سی، یار یہ اس کا حق نہیں بنتا تھا، یہ ہوگا یا نہیں؟ مگر جتنے قدم اٹھیں گے پتہ نہیں قدم قدم پہ کتنی قربانیوں کا ثواب ملے گا، کیونکہ آپ کا وہ جانا ہمیشہ کی رنجش ختم کر دے گا، ہمیشہ کی لڑائی جھگڑا ختم کر دے گا۔ اور جو عیسائی ہے، یہودی ہے، اہل کتاب ہے، یاد رکھ لے ان کو گوشت دینا، اپنا ذبیحہ دینا جائز ہے۔ اگر آپ کے محلے میں کوئی ہو تو یہ سمجھ کے وہ گھر خالی نہ چھوڑیں گے عیسائی ہے، وہ اہل کتاب ہے۔ یہ میں جان بوجھ کے یہ باتیں کر رہا ہوں۔ ہمارے ہاں تنگ ظرفی بہت زیادہ پائی جاتی ہے، اور دین کے ہاں تنگ ظرفی کا کوئی ماحول نہیں، لہٰذا سب کو شریک کریں، سب کو ارد گرد کے ماحول کو دیکھیں۔ محلے میں رہتے ہوئے بڑا پتہ ہوتا ہے کون کر رہا ہے کون نہیں کر رہا۔ اپنے حصے میں سے دیں، ان 3 حصوں میں سے دیں جو 3 حصے کرنے ہیں، تو تقسیم تو کرنا ہے نا، غربا کو دینا ہے، اقربا کو دینا ہے، اپنا حصہ رکھ لیں، 2 حصے رکھ لیں، 3 حصے بھی اگر گھر کے افراد اتنے ہوں تو آقا علیہ السلام نے رکھنے کی اجازت دی ہے، حتیٰ کہ حضور نے فرمایا کلو وادخروا، کھا بھی لیا کرو جو رکھ بھی لیا کرو، ذخیرہ بھی کر لیا کرو، حضور نے فرمایا ہے، منع نہیں ہے۔ مگر جب قربانی کی روح اور تصور کو دیکھا جائے تو پھر گھر میں جوڑنا، بڑیاں بنانا اور پورا سال استعمال کرنا پھر قربانی کا مزہ تو نہیں ہے۔ قربانی کا مزہ، جانور کمزور نہ ہو، یہ نہ ہو کہ جانور سے چلا ہی نہ جائے، کمزور، اگر جانور چلنے میں فیل ہو کمزور ہے نہیں لگے گا، جانور کا کان کٹا زیادہ کٹا ہے نہیں لگے گا، دم زیادہ کٹی ہوئی ہے نہیں لگے گی، کھوس زیادہ ٹوٹا ہوا ہے نہیں لگے گا، سیرین ہے، دمبا ہے، چکلی سیرین زیادہ کٹی ہوئی ہے نہیں لگے گی، ہاں کم ہے لگ جائے گا، کانا ہے نظر نہیں آتا سائیڈ لیتا ہے نہیں لگے گا۔ یہ ان چیزوں کی طرف دھیان، اور جانوروں کو لڑایا نہ کریں، دمبے اور بکرے ہم لڑاتے ہیں، خدا نخواستہ ٹکر سے سینگ ہی ٹوٹ جاتا ہے یا ٹکر سے آنکھ ہی ضائع ہو جاتی ہے، آپ کی قربانی تو گئی۔ اور یہ ذہن میں رکھ لیں قربانی تو ہے صاحب نصاب پر، اس میں کوئی شک نہیں، غریب پر واجب نہیں ہے، مگر غریب کرے گا تو جائز ہے۔ اب غریب نے خریدی، قربانی اس پر واجب نہیں تھی، مگر جب اس نے خریدی، خرید کر واجب کر لی، خرید کر واجب کر لی، اگر خدا نخواستہ نقصان ہو گیا اس کو اب دوبارہ خرید کے کرنی پڑے، لہذا دھیان رکھا کریں، شوق بھی پورے کریں، ان کی حفاظت بھی کریں جانوروں کی، اور غربا کو، مساکین و یتامہ کو اور محلہ اہل محلہ کو اپنے ساتھ شریک بھی کریں۔ قربانی کے ضمن میں کوئی سوال ہو تو آپ ملتے ہوئے پوچھ سکتے ہیں، جو باتیں میرے ذہن میں تھی میں نے عرض کر دی۔ رسی وغیرہ ہے یا چین ہے وہ بھی آپ نہیں رکھ سکتے، ہاں، کیونکہ جس طرح عموماً گھروں میں ہوتا ہے کہ وہ چین جو ہے وہ اگلے سال کے لیے رکھ دیتے ہیں کہ اگلا جو صدقہ کریں، صدقہ کریں، کسی کو دے دیں، غریب کو دے دیں، کسی کو تو گھر نہ رکھیں، اگلے سال کیا ہوگا، زندگی ہوگی نہیں ہوگی، کیا ہوگا، اگلے سال توفیق ملے گی نہیں ملے گی، اللہ بہتر جانتا ہے، اور اگلے سال تک گھر پڑی ہے تو کیا گارنٹی ہے استعمال نہیں ہوئی، کبھی استعمال کرنا پڑ جاتی ہے، ضرورت پڑ جاتی ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو لہذا جانور کی کوئی چیز گھر رکھنے کی اجازت نہیں ہے سوائے کھال کے، وہ بھی اس شکل میں کہ آپ مصلی بنائیں، جائے نماز بنائیں، لوٹا بنائیں، وضو کے لیے برتن بنائیں، وہ جائز ہے۔ غیر مسلم جڑی قربانی دا گوشت نہیں دینا یا دینا ہے سواری کے لیے صحیح۔ غیر مسلم میں بات عرض کر رہا ہوں، ذمی ہے جو ٹیکس دیتا ہے، اور وہ ٹیکس دیتا ہے باقاعدہ شامل ہے اور پاکستان کا شہری، وہ آپ کا سٹیزن ہے، نمبر 1۔ نمبر 2، عیسائی ہے، یہودی ہے، وہ اہل کتاب ہے، اہل کتاب کو گوشت دینا تو دور کی بات ہے، ان کا ذبیحہ کھانا جائز ہے۔ کن کو دینا نہیں جائز، یہ بھی آتا ہے مطلب 2 چیزیں آج کل کے دور میں، جب سلامتی کی اصطلاح کو لیا جائے نا میری جان، تو سلامتی میں بطور انسانیت سب آ جاتے ہیں، پہلی بات تو یہ، لیکن ہمارے ہاں اگر اس طرح لے لیا جائے کہ مشرک اور کافر کو دیکھ لیا جائے تو وہ ہمارے پاکستان میں اس طرح نہیں پائے جاتے۔ 2 شکلیں بنتی ہیں، یا ذمی بنتا ہے وہ غیر مسلم،
وہ اس شکل میں ذمہ بنتا ہے کہ وہ سٹیزن ہے، شہری ہے، رہ رہا ہے اور باقاعدہ ٹیکس دے رہا ہے، حکومت اس کے جان مال عزت آبرو کی محافظ ہے۔ ایک شکل وہ، اور دوسری شکل بن جاتی ہے ہمارے ملک میں رہتی ہیں عیسائی اور یہودی، زیادہ عیسائی ہیں اور یہودی، وہ ہیں اہل کتاب۔ ان پر جب وحی نازل ہوئی، یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ان کے پیروکار یہودی کہلائیں گے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ان کے پیروکار عیسائی کہلائیں گے۔ جن پر کتاب اتری ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، حتیٰ کہ ان کے ساتھ کھانا پینا جائز ہے۔ کھانا پینا اس پر کوئی دوسری رائے نہیں ہے۔ اس پر اگر کوئی مسئلہ ہوگا، کوئی معاملہ بنے گا، مجھے بتا دیجئے گا۔ اگلا مکمل درس قرآن اہل کتاب کے ساتھ کیا کیا تعلق بن سکتا ہے اور کیا کیا رشتہ ہو سکتا ہے، اگلا درس قرآن مکمل اسی موضوع پہ کر دیں۔ جائز اس طرح جی جائز اہل کتاب ہیں، وہ منکر نے رسول دے منکر نے انہاں نال کھانا کیویں جائز ہو گیا جی؟ قرآن پاک میں وہ تے رب نو تین خدا منتے نے، بیٹ عیسیٰ علیہ السلام اللہ دا پتر آندے نے۔ جی آپ کی بات ہو گئی حضور، اب میں اس کا جواب عرض کروں۔ قرآن پاک میں اللہ پاک نے آقا علیہ السلام کو خود بتایا اور فرمایا کہ محبوب کل آپ فرما دیں یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب۔ یہ وہ نہیں ہے کہ جڑے پہلے سے اہل کتاب ہے، وہ نہیں ہے ایک منٹ میں ظاہر جواب وہ فرما رہے ہیں تو جواب یہ اس میں بات ٹھیک ہے آپ کی، وہ نہیں ہے۔ آج بھی اگر آپ تلاش کریں تو خال خال مشکل سے ملیں گے۔ اس دور کے عیسائی جو اللہ کو ایک مانتے تھے، وحدہ لا شریک مانتے تھے، اس میں کوئی شک نہیں کہ آج کل وہ خال خال ملتے ہیں، عام طور پہ نہیں ملتے۔ مگر نہ یہ آیت منسوخ ہوئی ہے حکماً اور نہ یہ آیت منسوخ ہوئی ہے تلاوتاً۔ یہ آج بھی قرآن پاک میں آیا ہے مبارکہ موجود ہے، اور آقا علیہ السلام کے فرامین، آقا علیہ السلام کے حدیث اور قرآن پاک سے یہ چیز ثابت ہے، فقہا کے اقوال سے۔ میں نے عرض کیا کہ اگر اس میں تشکیک ہوگی تو اگلا پورا درس قرآن ہم اسی موضوع پہ رکھ لیں۔ اور کوئی سوال یا کوئی بات ہو تو بتا دیں۔ یہ کیا قادیانیوں کو مطلب ہاں، اس میں بتا دیتا ہوں، ایک ہوتا ہے مرتد، ایک ہوتا ہے ذمی یا غیر مسلم۔ جو اسلام قبول کر کے ارتداد کی طرف گیا ہے اس کا مسئلہ اور ہے، اس کا مسئلہ اور اس کے لیے قید بھی ہے، اس کے لیے سزا بھی ہے، تاکہ وہ اس طرف آئے۔ ان کے ساتھ چلنا بیٹھنا جائز نہیں، ٹھیک ہے نا؟ ان کے ساتھ، چونکہ وہ اسلام میں رہ کر آقا علیہ السلام کو نہیں مانتے، حضور کو نہیں مانتے، یہ اپنے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اور موسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں، نبی کا انکار نہیں کرتے، مگر چونکہ ہمارے نبی پر ایمان نہیں لائے اس لیے ان کو مسلمان نہیں کہیں گے۔ وہ اعلان ہی الگ سے اپنی نبوت کا کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ ان کا معاملہ جدا۔ باقی شاہ مسجد میں شریف قادری صاحب کے پروفیسر، انہوں نے یہ مسئلہ کیا تھا کہ آپ غیر مسلم کو گوشت دے سکتے ہیں، مگر جہاد میں آپ کے سامنے آ جائے غیر مسلم، وہ بات اور ہے بھائی، وہ تو اسلام اور کفر کی جنگ ہوگی نا، وہ چیز ہی ہوگی۔ مگر آپ اپنا ذبیحہ دینا چاہیں تو ان کو دے سکتے ہیں، اجازت ہے، اسلام میں منع نہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔